کلمات اللہ کی وسعت اور سمندر کی تنگ دامانی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، گو ہم اسی جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں۔ دوسری جگہ اسی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا گیا، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم۔ روئے زمین کے تمام درختوں کے اگر قلم ہو جائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی ہو اور ان کے بعد 7 سمندر اور ہوں، تاہم اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور باحکمت ہے۔ مولانا صلاح الدین یوسف ان آیات کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم محیط، اس کی حکمتیں اور وہ دلائل و براہین ہیں جو اس کی وحدانیت پر دال ہیں۔ انسانی عقلیں ان سب کا احاطہ نہیں کر سکتیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی، جلالت شان، اس کے اسماء حسنی اور صفات عالیہ وغیرہ کا احاطہ یا ان کی حقیقت تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ مولانا مفتی محمد شفیع اپنی تفسیر معارف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر سمندر کو کلمات اللہ کو لکھنے کے لیے روشنائی بنا لیا جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا اور کلمات اللہ ختم نہ ہوں گے، اور صرف یہی سمندر نہیں، اسی جیسے اور سمندر کو بھی شامل کر دیں تب بھی بات یہی رہے گی۔ اس آیت سورہ الکہف کی آیت نمبر 109 میں بمثلہ فرما کر اشارہ کر دیا کہ یہ سلسلہ دور تک چلا جائے کہ اس سمندر کے مثل دوسرا سمندر مل گیا، پھر اس کے مثل تیسرا، چوتھا، غرض سمندروں کی کتنی ہی مقدار فرض کر لو، اس کی روشنائی کلمات اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ عقلی طور پر وجہ ظاہر ہے کہ سمندر 7 نہیں 7,000 بھی ہوں، وہ بہرحال محدود اور متناہی ہیں، اور کلمات اللہ یعنی معلومات اللہ غیر متناہی ہیں۔ کوئی متناہی چیز غیر متناہی کا احاطہ کیسے کر سکتی ہے؟ اس سلسلے میں علامہ عبداللہ یوسف علی کی تفسیر بھی مختصر لیکن بہت جامع ہے۔ The words and signs and mercies of Allah are in all creations and can never be fully set out in human language, however extended our means may be imagined to be۔ انسانی عقل بھی محدود ہے اور ظاہر ہے کہ وہ کلمات اللہ کا جو غیر متناہی ہیں پورا ادراک نہیں کر سکتی۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کی وضاحت کے لیے نہایت بلیغ انداز اختیار فرمایا ہے۔ اس انداز بیان سے انسانی عقل کلمات اللہ کی لامتناہیت کا کسی قدر اندازہ کر سکتی ہے۔ سمندر تو بہت بڑی چیز ہے۔ برسات کے زمانے میں جب ایک بڑے علاقے پر بارش ہو رہی ہو اور آسمان سے زمین تک پانی کی بوندوں کی جھڑی لگی ہوئی ہو، کسی سے ان ننھی بوندوں کو شمار کرنے کی بات کی جائے تو اسے یہ بات قطعاً ناممکن معلوم ہوگی، اور ان کی تعداد کو وہ لامحدود ہی تصور کرے گا۔ سمندر میں پانی کی مقدار کے مقابلے میں بارش کے پانی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر ہندوستان میں پورے سال میں ہونے والی بارش کا پانی سمندر میں ملا دیا جائے تو بھی سمندر کے پانی کی سطح میں کوئی قابل ذکر اضافہ نہیں ہوگا۔ سمندر کی اس وسعت کے باوجود جب ہم کلمات اللہ میں غور کرتے ہیں تو ان کا احاطہ کرنے کے لیے سمندر کی حیثیت ایسی ہی معلوم ہوتی ہے جیسے سمندر کو اپنے اندر سمیٹنے کے لیے کوزے کی حیثیت ہے۔ یہ کوئی محض نظری تھیوریٹیکل بات نہیں اور نہ اس میں کوئی مبالغہ ہے، بلکہ یہ حقیقت واقعے کے عین مطابق ہے۔ ذیل میں اسی بات کی کسی قدر وضاحت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سمندر کی وسعت و حیثیت۔
ہماری زمین کے تقریباً 71% رقبے پر سمندر پھیلا ہوا ہے، اور انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق زمین پر سطح سمندر کا کل رقبہ 3.62 × 10⁸ کلومیٹر اسکوائر اور اس کی اوسط گہرائی 3.7 کلومیٹر ہے۔ اس حساب سے سمندر کا حجم تقریباً 1.34 × 10⁹ کلومیٹر کیوب یا 1.34 × 1018 میٹر کیوب یا 1.34 × 1027 کیوب ہے۔ یعنی اگر سمندر کا سارا پانی پھوار کی مانند چھوٹی چھوٹی 1 کیوب بوندوں میں بدل جائے تو اس میں تقریباً 1.34 × 1027 بوندیں ہوں گی۔ یہ تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اس کا شمار تقریباً ناممکن ہے۔ اگر دنیا کے سارے انسان 6 ارب اس کام پر لگا دیے جائیں اور ہر انسان کسی کمپیوٹر کی مدد سے یا اور کسی طرح 1,00,000 بوندیں 1 کیوب فی سیکنڈ شمار کرے، تب بھی ان ساری بوندوں کو شمار کرنے میں تقریباً 70,000 سال لگ جائیں گے۔ کلمات اللہ کے مقابلے میں سمندر کی بے بضاعتی۔ سمندر کی اس وسعت کے باوجود جب ہم کلمات اللہ پر غور کرتے ہیں تو سمندر کی وسعت ان کے مقابلے میں یکسر بے وقت اور نہایت حقیر نظر آتی ہے۔ اس نقطے کی مزید وضاحت کے لیے کچھ آسان اور دلچسپ مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، عشری اعداد سے ایک مثال۔ عشری ہندسوں میں اگر سارے 2 عددی ہندسے 2 ڈیجٹ نمبرز لکھے جائیں تو ان کی کل تعداد 100 ہوتی ہے۔ اگر سارے 3 عددی ہندسے 3 ڈیجٹ نمبرز لکھے جائیں تو ان کی تعداد 1000 ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر 28 ڈیجٹ والے سارے ہندسے لیے جائیں تو ان کی تعداد 10⁻28 ہوتی ہے، اور یہ تعداد ہماری زمین پر جو سمندر ہے اس جیسے 7 سمندروں میں بوندوں 1 کیوب ڈراپلیٹس کی تعداد سے بھی بہت زیادہ ہے۔ ہندسوں کی اس مثال سے آگے جو کچھ دوسری مثالیں پیش کی جا رہی ہیں ان کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ہماری آنکھیں جو رنگ دیکھ سکتی ہیں ان سے ایک مثال۔ جو رنگ ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں ان میں سرخ، نیلا اور زرد اصل رنگ ہیں۔ انہی کو مختلف مقدار میں ملانے سے بے شمار رنگ بنتے ہیں جو ہمیں اپنے چاروں طرف بکھرے نظر آتے ہیں۔ ان رنگوں میں صرف 10 رنگ مثلاً سفید، سرمئی، کالا، خاکی، نیلا، ہرا، زرد، نارنجی، سرخ، گلابی لیے جائیں اور تصویر نمبر 1 میں لیے گئے 28 کالموں میں یہ رنگ بھرے جائیں تو ان میں سے جتنے نمونے پیٹرنز بنائے جا سکتے ہیں ان کی تعداد بھی 10⁻28 ہوگی۔ اس کو بھی 28 عددی ہندسوں کی طرح ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں ہندسوں کی جگہ پر رنگوں کو استعمال کیا جائے گا۔ ظاہر ہے ان سارے نمونوں پیٹرنز کو بیان کرنے کے لیے سمندر کی روشنائی ناکافی ہوگی۔ جیسا کہ پہلی مثال میں بیان ہوا، یہاں اگر 28 کالموں کی جگہ 30 کالم لیے جائیں تو ممکنہ نمونوں پیٹرنز کے لیے زمین پر جو سمندر ہے اس طرح کے 700 سمندر ہوں تو وہ بھی ناکافی ہو جائیں گے۔ تصویر نمبر 2 میں لیے گئے بلاک میں 100 خانے ہیں۔ ان خانوں کو بھرنے کے لیے اگر صرف 2 رنگ مثلاً کالا اور سفید استعمال کیے جائیں تو جو نقشے پیٹرنز بنیں گے ان کی ایک مثال تصویر میں دی گئی ہے۔ اس طرح کے ممکنہ نقشوں کی تعداد 1.27 × 10⁻30 = 2⁻100 ہوگی۔ اور اگر 2 رنگوں کے بجائے یہاں بھی 10 رنگ استعمال کیے جائیں تو نقشوں کی تعداد 10⁻100 ہو جائے گی، جن کے احاطہ کے لیے اتنے سمندر بھی ناکافی ہوں گے جتنی ہمارے سمندر میں بوندوں کی تعداد ہے۔ تصویر میں پتی کی جو مثال پیش کی گئی ہے عام طور پر مشاہدے میں آتی ہے کہ ایک ہی پودے کی مختلف پتیوں میں کئی رنگوں کے مختلف نقشے نظر آتے ہیں، جیسا کہ کتاب کے سرورق کے اندرونی صفحات پر دی گئی تصویروں سے ظاہر ہے۔ نمبر 3،
جو آوازیں ہم سن سکتے ہیں ان سے مثال۔ اسی طرح جو آوازیں ہم سن سکتے ہیں ان کے طیف، اسپیکٹرم میں مختلف تواتر، فریکوینسی کی مکانیکی لہروں اور ان کی توانائی کی تہوں، انرجی لیولز کے اتصال سے آوازوں کے جو نمونے، پیٹرنز ہم پیدا کر سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں، ان کو لکھنے یا شمار کرنے کے لیے بھی سمندر کی روشنائی ناکافی ہوگی۔ ان چھوٹی چھوٹی مثالوں سے ہمارے رب کی خلقت اور صناعی میں جو لامتناہیت ہے اس کا ایک نہایت معمولی نمونہ سامنے آ جاتا ہے، ورنہ رب کریم کی رحمت و ربوبیت کی جو شانیں ہر آن ظاہر ہو رہی ہیں ان کا احاطہ کر پانا کسی صورت ممکن نہیں۔ اس کے علم محیط کا حال تو یہ ہے کہ إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں اور زمین کے اندر کہیں بھی ہو تو اللہ اسے نکال لائے گا۔ بلا شبہ اللہ نہایت باریک بین، بہت باخبر ہے۔ آسمانوں کی وسعت سے متعلق سائنسی تحقیقات کی روشنی میں جو بات اب تک سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اربوں کہکشائیں ہیں۔ ایک ایک کہکشاں میں تقریباً 100 ارب ستارے ہیں۔ سیاروں اور سیارچوں کی تعداد معلوم نہیں کہ کتنی ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر دلچسپی سے خالی نہیں کہ 20ویں صدی کے ربوع اول 1924 تک یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہماری کہکشاں کے علاوہ بھی آسمان میں کسی اور کہکشاں کا وجود ہے۔ چنانچہ کائنات میں پھیلی ہوئی دور دراز کہکشاؤں، ستاروں اور سیاروں سے قطع نظر ان کی تفصیلات ابھی زیادہ معلوم نہیں۔ صرف ہماری زمین پر ہی نباتات، جمادات، حیوانات اور انسانوں کے مختلف گروہوں اور رنگ و نسل کی صورت میں جو نشانیاں ہمارے اطراف میں پھیلی ہوئی ہیں ان کے ایک ایک گروہ میں بظاہر یکسانیت کے باوجود بے شمار علامات ایسی ہیں جو ان کے افراد کو ایک دوسرے سے ممتاز کرتی ہیں۔ ان میں غور کرنے سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ ان باتوں کی طرف قرآن مجید نے صرف اشارے کیے ہیں تاکہ ہر زمانے میں لوگ اپنی ذہنی اور علمی استعداد کے مطابق غور و فکر کر کے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور۔ کیا آپ نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے، اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں، سفید اور سرخ، اور ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں، بہت گہرے سیاہ، اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں۔ اللہ سے ان کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ زبردست، بڑا بخشنے والا ہے۔ اس آیت میں جددن کا ترجمہ مختلف حصے کیا گیا ہے۔ اس کا ایک ترجمہ راستے یا لکیروں سے بھی کیا جاتا ہے، اور اس ترجمے سے بات اور واضح ہوتی ہے۔ آج کل طرح طرح کے رنگوں والے پتھروں کے بلاک عمارتوں میں بہت استعمال ہو رہے ہیں۔ ان میں مختلف رنگوں کی لکیروں کے جو نمونے روزانہ ہماری نظروں سے گزرتے ہیں، ان پر اوپر دی گئی مثالوں کی روشنی میں غور کرنے سے ہمارے رب کی صناعی کی اس چھوٹی سی مثال میں ہی اس کے کلمات کی لامتناہیت بخوبی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح کسی باغ میں پھیلے ہوئے رنگ برنگے پھولوں، پتیوں
اور پھلوں وغیرہ کے مختلف نمونوں کو دیکھ کر ایک مومن بندے کا ذہن اپنے رب کی صنعت و کاریگری کی طرف رجوع ہوتا ہے، اور اوپر دی گئی مثالوں کی روشنی میں اس کی لامتناہیت کا ایک نمونہ سامنے آ جاتا ہے۔ ارشاد ہے، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ اور ہم نے زمین پھیلائی اور اس میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں ہر طرح کے خوشنما نباتات اگائے، حق کی طرف رجوع کرنے والے ہر بندے کی بصیرت اور یاد دہانی کے لیے۔ انہی مثالوں سے اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور اس کے مقابلے میں انسانی علم کی کم مائگی، تنگ دامانی اور کمال محدودیت کا کسی قدر اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور قرآن کی اس آیت کا مفہوم بہتر طور پہ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ارشاد ہے، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے، اور وہی میگھ برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ سب باتوں کا جاننے والا باخبر ہے۔ اس آیت میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان میں سے ہر ایک ایسا ہے کہ اس کے ظاہر ہونے میں بے شمار ویریبلز اپنی بہت ساری ممکنہ اقدار کے ساتھ اثر انداز ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ممکنہ نتائج کا صحیح تعین نہ تو انسان کے بس کی بات ہے اور نہ کسی بڑے سے بڑے ترقی یافتہ سپر کمپیوٹر ہی سے یہ ممکن ہے۔ مثلاً بارش کے لیے سمندر کے کس حصے میں اٹھنے والے ابخرات کو ہوائیں کہاں کہاں لیے پھریں گی، ان کے رخ اور رفتار پر بے شمار چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، اور پھر یہ ابخرات کہاں کہاں بادل کی صورت اختیار کرتے ہیں، اور کس جگہ ان کی اونچائی، کثافت اور حرارت وغیرہ ان بادلوں کو بارش کی صورت میں برسنے کے لیے سازگار ہوتی ہے۔ اور اس طرح کے دوسرے بہت سے اسباب ہیں جن کی ممکنہ صورتوں اور مجموعی اثرات کو اوپر دی گئی مثالوں کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ بات بخوبی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان کا پورا احاطہ کر پانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں، اس کا پورا علم صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔